کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کا خیر مقدم ہے ہمارے آج کے ایپیسوڈ نمبر 28 میں، اور اس میں آج بہت اہم باتوں پر میں آپ سے تبصرہ کرنے والا ہوں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اخیر تک دیکھیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ مجادلہ ذکر ہوا ہے، اسی سے اس سورت کا نام بھی پارہ نمبر 28 کی جو پہلی سورت ہے اس کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرت اوس بن صامت صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی جو صحابیات ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا۔ اب زہار کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عورت کو کسی اپنے محرم رشتے سے تشبیہ دینا، یعنی تیرے ہاتھ یعنی جو میری ماں کے جیسے دکھتے ہیں، یا تیرا چہرہ میری بہن سے ملتا جو، یہ جو زہار کہتے ہیں تشبیہ دینا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا۔ اس وقت تک زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کے متعلق ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، شاید تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے تو جب وہ کفارہ ادا نہ کر لے تو اس وقت تک بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہاں کفارے کی صورتیں بیان کی ہیں کہ اس کے کفارے کی کیا صورتیں ہیں۔ ایک تو غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، اگر کسی شرعی عذر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت تک پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اللہ ارشاد فرماتے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہودیوں کی عادت تھی کہ جب مسلمانوں کو آتا دیکھتے تو آپس میں سرگوشی کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا کہ مسلمان پریشان ہو کہ شاید ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی منافقین بھی ایسا ہی کرتے تھے، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی۔ یہود و منافقین کو سرگوشی سے منع کیا گیا، وہ پھر بھی باز نہ آئے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی سرگوشی اور سازشوں کی سب خبر ہے، یہ اپنی خیر منائے۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفہ چبوترے میں تشریف فرماتے، کچھ بدری اکابر صحابہ اکرام تشریف لائے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمٹ جاؤ، پھر بھی ان کی جگہ نہ بنی تو آپ نے کچھ حضرات کو مجلس سے اٹھنے کا فرمایا۔ منافقین نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مجلس سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کہا جائے سمٹ کر بیٹھو تو سمٹ جاؤ۔ مجلس صدر کو یہ بھی اختیار ہے کہ کسی کو مجلس سے اٹھ جانے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر احکامات ہیں، اور جب یہ کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کشادہ کر لو تو کشادگی پیدا کیا کرو، اور جب 2 بندے بیٹھے ہوں اور سرگوشی کر رہے ہوں تو تیسرے آدمی کو آ کر نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ اجازت نہ ہو۔ جب کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کو اٹھاؤ اور خود بیٹھ جاؤ، اور جب کوئی بڑا کہہ دے کہ اٹھ جاؤ تو فوراً اٹھ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ کچھ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے تنہائی کا وقت مانگتے، پھر اس سے خوب فائدہ اٹھاتے اور کافی وقت تک بات چیت کرتے رہتے۔ کچھ منافقین بھی اس طرح کرنے لگ گئے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جس نے بھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں وقت لینا ہو تو پہلے صدقہ کر کے آئے۔ جب لوگ محتاط ہو گئے تو اگلی آیت میں پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ یہاں حزب اللہ یعنی اہل ایمان کا حال بیان کیا ہے کہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوگوں سے پیار کرے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے مخالف ہوں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ جب اپنے باپ یا بیٹے سے اسلام کے خلاف کوئی بات سنتے تو ان سے انتقام لیتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ نے قبول اسلام سے قبل جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں تھپڑ رسید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کو 2 انعامات عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نور ایمان سے ان کی مدد فرمائیں گے، آخرت میں جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرما دیا ہے۔ اس کے بعد میں سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی دوسری آیت میں لفظ حشر موجود ہے،
اسی سے اس کا نام سورہ حشر رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہود سے امن و امان کا معاہدہ فرمایا کہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اگر کسی نے مدینے پر حملہ کیا تو مل کر دفاع کریں گے۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے پاس شرائط معاہدہ لکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے سازش کی کہ اوپر سے بڑی چٹان گرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے سے باخبر کیا تو آپ وہاں سے فوراً واپس تشریف لے آئے اور پیغام بھیجا کہ ہمارا معاہدہ ختم ہے۔ پھر ان کے لیے مدت مقرر کی کہ اس مدت تک مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائے۔ یہود منافقین کے کہنے پر اس مدت کے بعد بھی مدینہ منورہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مل کر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ بالآخر بنو نذیر نے ہتھیار ڈال دیے اور سوائے ہتھیاروں کے باقی ساز و سامان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی۔ دوسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہیں جزیرہ عرب سے ہی جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ دنیاوی سزا تھی، اخروی سزا جہنم کی صورت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ گزشتہ آیت میں بنو نذیر کا واقعہ تھا کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ مال فی تھا کیونکہ یہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کا حاصل ہوا تھا۔ اب یہاں سے مال فی کے مصارف بیان فرما رہے ہیں کہ وہ 5 ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اللہ تعالیٰ کا نام صرف تبرک کے لیے ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ یہاں انصار مدینہ کی کیفیت و حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اوپر مہاجرین صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ خصوصاً حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کچھ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے ہاں لے گئے۔ کھانا تو کم تھا، انہوں نے بہانے سے چراغ بجھا دیا۔ مہمانوں نے خوب سیر ہو کر کھانا تناول فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ یہاں یہود کے ایک اور قبیلے بنو قینقاع کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ امن کیا تھا، پھر خود ہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت عام شکست ہوئی اور مدینہ منورہ سے جلا وطن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان لوگوں کو کفر پر اکساتا ہے، جب لوگ کفر اختیار کر لیں تو کہتا ہے کہ میں بری ہوں، جیسے بدر کے موقع پر ہوا، آخرت میں بھی یہی کریں گا۔ اسی طرح منافقین بھی یہود بنو نذیر سے کہہ رہے تھے کہ تم ڈٹے رہو، مدینہ سے نہ نکلو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جب وقت آیا تو منافقین نے شیطان والا موقف اپنا لیا۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 بتائی ہے۔ ایک صحابی کریم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کرتے ہیں۔ ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے 99 ناموں کو یاد کریں۔ اس کے بعد میں سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان لینے والی۔ اس صورت میں ان عورتوں کو امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی، اس لیے اس کا نام ممتحنہ رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حدیبیہ کے بعد جب کفار کی طرف سے صلح حدیبیہ کے عہد شکنی کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو اطلاع کروا دی کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر حملے کی تیاری شروع فرما دی۔ مکے کی ایک عورت سارہ نامی مالی مدد کے لیے آئی ہوئی تھی، اس کے ذریعے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے خاطر جو مکہ میں تھے قریش پر احسان کرنے کے لیے خط بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب مکہ پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ ان لوگوں نے تمہارے دین حق کو جھٹلایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور تمہیں مکہ سے صرف اس وجہ سے نکالا تھا کہ تم اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ ارشاد فرماتے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ سورت کے شروع میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں پر احسان کر کے انہیں دلی دوست مت بناؤ۔ اب یہاں سے اس کی تاکید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے اسوے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا سارا خاندان والد سمیت شرک کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف ان سے برات کا اعلان کیا بلکہ عداوت کا بھی اعلان کر دیا کہ جب تک کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کو نہ مان لو میری تمہاری دشمنی ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا گیا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا، جبکہ مکہ سے کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ کچھ مرد مکہ سے مدینہ آئے، شرط کے مطابق انہیں واپس کر دیا گیا۔ اسی طرح کچھ خواتین بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائی تو مکہ والوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خواتین اس واپسی کی شرط سے مستثنیٰ ہے، لہٰذا انہیں واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اب وہ اپنے سابقہ کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہے۔ اس آیت میں ایسے آنے والے خواتین کی جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا ہے کہ انہیں پرکھ لیا جائے کہ واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہیں یا کوئی اور مقصد ہے۔ پھر ان کے نکاح اور مہر کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ گزشتہ آیات میں ان خواتین کا بیان تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی۔ اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر مہاجرات آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ انہیں بیعت فرما لیں۔ حکم بیعت مہاجرات کے ساتھ خاص نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 چیزوں پر ان سے بیعت لینے کا حکم تھا۔ اللہ یشرکن باللہ شیئا، سب سے پہلے شرک نہیں کریں گے۔ دوسرے ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے۔ تیسرے ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے۔ چوتھے ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گے۔ پانچویں ولا یأتین ببہتان، بہتان نہیں باندھیں گے۔ اور چھٹے ولا یعصینک فی معروف، اور ہر نیک بات آپ کی مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ اس صورت کے بعد میں سورہ ممتحنہ کے بعد میں سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے۔ صف کا معنی ہے قطار باندھنا۔ اس صورت میں مومنین کی صفت بیان کی گئی کہ وہ جہاد میں صف باندھتے ہیں، اس لیے اس کا نام الصف رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شان نزول میں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے تو ہم اس پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلا کر یہ صورت سنائی۔ اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا جس میں کوئی بڑا دعویٰ ہو تو یہ مومن کے شان کے لائق نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا دعویٰ کیا ہے اسے پورا نہ کر سکے، اس لیے جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرنی ہو تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ پھر اگلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو میدان جہاد میں نکل کر سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ کر لڑتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ گزشتہ آیت میں ذکر تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا تھا۔ اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 3 باتیں فرمائی۔ نمبر 1، اپنی رسالت کا ذکر فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ نمبر 2، تورات کی تصدیق فرمائی۔ اور نمبر 3، بعد میں آنے والے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی، جن کا نام احمد ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کھلی نشانیاں دکھا دی تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کریں گے۔ اگرچہ کافروں کو یہ بات جتنی بھی بری لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار اپنے منہ سے اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے زبانی دعوے ہیں کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، یہ دین ان کے دعووں سے مٹ نہیں سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دین اسلام غالب رہے گا، لیکن اس سے مراد غلبہ برہانی ہے کہ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دلائل و براہین سے بات کی تو وہ مغلوب ہوا۔ اللہ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ فرمایا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد و نصرت فرمائی۔ فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میری مدد کرے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کریں گے۔ پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک نے کفر کیا۔ اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف، اور بالآخر ایمان والے غالب آ گئے۔ اس کے بعد میں سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں جمعۃ المبارک کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ جمعہ رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 بنیادی مقاصد بیان فرمائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اہل ایمان کا تزکیہ نفوس فرماتے ہیں، یعنی اخلاق رذیلہ، عجب، کبر، حسد، بغض اور گندے عقائد سے پاک کرتے ہیں، قرآن مجید کا معنی سمجھاتے ہیں اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم امیوں کی طرف بھی بھیجے گئے اور ان لوگوں کی طرف بھی بھیجے گئے لما یلحقوا بہم جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے۔ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مذکور تھی، یہود انہیں پڑھ بھی چکے تھے، لیکن جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہودی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور تورات کی مخالفت کی۔ ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لادی ہوئی ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو سوائے جمعہ کی تیاری کے خرید و فروخت اور دیگر دنیاوی امور انجام دینا جائز نہیں ہے۔ اور ان آیات میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے دین پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام نماز جمعہ پڑھنے کے بعد تجارتی قافلے کے آنے کی اطلاع پا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے دوران بغرض تجارت رزق کی خاطر چلے گئے تھے۔ اس وقت ان آیات کا نزول ہوا جس میں اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اس طرح خطبہ جمعہ چھوڑ کر جانا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ شروع میں نماز جمعہ پہلے پڑھی جاتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے دینا شروع فرما دیا تھا۔ اس کے بعد میں سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقین کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں منافقین کے نفاق کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام بھی منافقون رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کہتے کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی کہ یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری میں مصروف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر خود تشریف لے گئے، انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ پانی کے معاملے میں ایک مہاجر اور انصاری صحابی کے مابین تکرار ہوئی اور معاملہ بڑھ کر جھگڑے تک جا پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ان کے آپس میں معافی تلافی ہو گئی۔ واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ مہاجرین کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ کہ وہ ہاتھ اٹھانے لگ جائے، اور کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے یعنی منافقین ذلت والے اور جس سے مراد مہاجرین کو نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو عبداللہ بن ابی نے انکار کر دیا۔ مدینہ منورہ سے پہنچنے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی جس میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی تصدیق ہوئی اور منافقین کے نفاق کو بھی کھول کر بیان کیا گیا۔ عبداللہ بن ابی کو جواب دیا گیا کہ اصل میں عزت اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے ہے، لیکن منافقین کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں سورہ تغابن کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ سب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ایسا نہ ہو سکا کیونکہ بعض کافر ہو گئے اور بعض مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تغابن قیامت کے دن کو کہتے ہیں، اس کا معنی ہے ہار جیت کا دن۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو اس وقت کفار اس بات پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں اہل جنت کی طرح اعمال کرتے تو ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ دنیا میں جو بھی تکلیف آتی وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اکثر و بیشتر مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے، کبھی بندے کے گناہ کے کفارے کی وجہ سے تکلیف آتی ہے اور کبھی بغیر کسی گناہ کے رفع درجات کے لیے تکلیف آتی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھے،
انسان اگر تکلیف کے آنے سے پہلے گناہ سے بچتا تھا اور تکلیف کے بعد بھی بچتا ہے تو یہ تکلیف اس کے کس کے لیے ہے؟ درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ اگر پہلے گناہوں سے نہیں بچتا تھا لیکن تکلیف کے بعد بچنا شروع ہو گیا تو یہ تکلیف کفارہ سیئات کے لیے ہے، یعنی گناہ کے کفارے کے لیے ہے۔ اور اب تیسری بات یہ سمجھے کہ اگر پہلے بھی گناہ کرتا تھا اور تکلیف کے بعد بھی گناہ کرتا ہے تو یہ تکلیف اس کے حق میں عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، ایمان والوں کو فرمایا کہ تمہاری بعض بیوی اور تمہاری بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دشمن سے تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح ان سے بھی پہنچتی ہے۔ فاحذروہم، کہ ان معاملے میں ذرا احتیاط سے کام لو، اور جہاں تکلیف کا اندیشہ ہو وہاں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر باہمی جھگڑا ہو جائے، اولاد یا بیوی نافرمانی کرے اور تم معاملے کو سلجھانا چاہو اور ان کو بھی کچھ احساس ہو تو تین باتوں کا خیال کرو۔ وَإِن تَعْفُوا، زبان سے معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور دل سے بات نکال دو، وَتَغْفِرُوا، آئندہ اس کا کبھی تذکرہ بھی نہ کرو۔ بس یہ کام تم بھی کرو کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بھی معاف فرماتے ہیں۔ جس مقام پر دو صفتیں اکٹھی آ جائے تو عموماً پہلی صفت دعویٰ ہوتی ہے اور دوسری اس کی دلیل ہوتی ہے۔ غفوراً یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، رحیمٌ اس کی دلیل ہے کہ اس لیے معاف نہیں کرتے کہ تم مستحق مغفرت ہو بلکہ اس لیے معاف کرتے ہیں کہ وہ رحیم ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اہل و عیال کو معاف کرو، اس لیے نہیں کہ وہ معافی کے مستحق ہے۔ کبھی جرم ایسا ہوتا ہے کہ معاف کرنے والے کے لیے دل آمدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی تم ان پر شفقت اور رحمت کا معاملہ کرو۔ اس کے بعد میں سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں طلاق کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام طلاق رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں شوہر اور بیوی کو تقوی اختیار کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، جب مرد اور عورت کا نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہو جائے تو حتی الامکان طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر میاں بیوی کے درمیان معاملات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہو جس کی وجہ سے طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہاں طلاق دینے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نمبر ایک طلاق رجعی دی جائے، نمبر دو ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں شوہر نے بیوی سے جماع نہ کیا ہو۔ طلاق رجعی دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان وہ غلط فہمی یا غصہ جس کی وجہ سے طلاق دی اگر دور ہو جائے تو دوبارہ رجوع کے ذریعے اپنا نکاح کا رشتہ قائم کر سکیں گے۔ جماع کے بغیر والے طہر میں طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کی عدت لمبی نہیں ہوگی۔ طلاق رجعی کی عدت کے دوران عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزاریں گی، اس مدت کا نفقہ جو بھی رہیں گا وہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اس صورت میں اللہ رب العزت نے تقوی پر 5 انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصائب سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ دوسرے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اس کو بے گمان روزی عطا فرما دیتے۔ تیسرے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے لیے تمام امور میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ چوتھے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 5 وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، یہاں مختلف عورتوں کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا وہ عورتیں ہیں جن کو ماہواری نہیں آتی، پیریڈس نہیں آتے، عمر کم ہونے کی وجہ سے یا عمر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، طلاق کے بعد ان کی عدت کتنی ہوں گی؟ 3 ماہ ہوں گی۔ ایسی عورتیں جن کی عمر کم ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پیریڈس نہیں آتے اور ان کا طلاق ہو گیا ہے تو ان کو 3 ماہ کی عدت ہوں گی۔ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، وہ وضع حمل یعنی بچے کی ولادت ہونے تک اس کی عدت کیا رہیں گی؟ ہوں گی۔ اس کے بعد بچے کی ولادت کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کا آغاز فرماتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ترتیب وار ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے۔ حسب معمول آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مغافر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بو محسوس ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ازراہ شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حلال چیز شہد کو حرام کیوں قرار دیا؟ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے۔ آگے آیت میں پوری تفصیل موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم
وأهليكم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس آگ پر ایسے فرشتے معمور ہیں جو تندخو اور سخت مزاج ہے، اللہ جو حکم انہیں دے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود کو جہنم کی آگ سے بچائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اہل و عیال کو کیسے بچائے؟ فرمایا کہ خود گناہوں سے بچو اور ان کو بھی گناہوں سے بچاؤ، خود نیک اعمال کرو اور ان کو بھی نیک اعمال پہ لاؤ، تو یہ بھی آگ سے بچ جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے خالص توبہ تو یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر آدمی کو ندامت ہو جائے، جو فرض چھوڑ دیا تھا اس کی قضا کر لے، کسی کا مال لیا تھا اس کو واپس کر دے، کسی سے زیادتی کی تھی تو اس سے معافی مانگ لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اور جس طرح نفس کو گناہ کرتے دیکھا تھا اسی طرح نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے بھی دیکھے۔ خالص توبہ کرنے پر گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے اور ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں اور بیوی کافرہ ہے، نام واغلہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں اور بیوی کافرہ ہے، اس کا نام والہا ہے۔ دونوں کفر پر تھے اور پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا تو دونوں جہنم میں گئے۔ اور مومن عورتوں کی مثال دی کہ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ فرعون کی بیوی آسیہ کافر کی بیوی ہے لیکن نبی کا ساتھ دیا تو جنت میں گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عمران جو کہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے ان کی بیٹی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، یہ بھی جنتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ الموفق وهو من وراء القصد ويهدي السبيل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔